ویلکم ٹو سرخ گلاب چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف کا ترجمے سے پڑھنا۔ علم کا سیکھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہاں ہم علم دین کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن شریف تو تقریباً ہر گھر میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ عربی میں قرآن شریف پڑھنا بچے سیکھ لیتے ہیں، لیکن ترجمے سے نہ پڑھنے کی وجہ سے دین کی معلومات میں کمی رہ رہی ہے۔ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن شریف کو معنوں سے پورا پڑھا ہوگا؟ اگر ہم معنوں سے قرآن شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھ پائیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہر مسلمان کے اندر یہ شوق ہونا چاہیے کہ وہ سنے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کیا فرما رہے ہیں۔ معنوں سے قرآن شریف پڑھنے کے لیے اردو، ہندی یا انگلش زبان پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان لینگویجز میں ٹرانسلیشن کیا گیا ہے۔ ویسے تو دنیا کی کئی لینگویجز میں قرآن شریف کا ٹرانسلیشن ہوا ہے، مگر یہاں کے حساب سے یہ لینگویجز قابل ذکر ہیں۔ سب سے آسان اردو میں لگے گا، کیونکہ یہ ہماری اپنی زبان ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ بہت کم لوگ اردو کا لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، اور مذہبی لٹریچر زیادہ تر اردو میں ہی ہے۔ دین سے دوری کی ایک وجہ اردو کا نہ آنا بھی ہے۔ گھر میں بچوں کو اردو کی تعلیم ضرور دلوائی جائے تاکہ انہیں قرآن شریف کے ترجمے کو پڑھنا آئے اور وہ دین کی معلومات حاصل کر سکیں۔ قرآن شریف اور مذہبی کتابوں کا ادب۔ قرآن شریف اور دیگر مذہبی کتابوں کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ یہاں میں ادب کی وضاحت کروں گی کہ لوگوں کو جہاں کہیں بھی قرآن کی آیتیں یا حدیث شریف لکھی ہوئی نظر آئے اسے اٹھا کر احتیاط سے رکھیں۔ بہت سے لوگ شادی کے کارڈز کو پھینک دیتے ہیں کہ وہ پرانے ہو چکے ہیں، یا اخبارات اور رسائل کو پھینک دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہے، اس میں آیتیں لکھی ہیں، اس سے بے ادبی ہوگی اور یہ گناہ کا کام ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک شرابی جو کہ بہت گناہ گار تھا، وہ راستے سے گزر رہا تھا۔ اسے زمین پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ورق دیکھا تو فوراً اٹھا لیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ اس کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ اسی دن اس کی موت ہو گئی، اور ایک بزرگ کے خواب میں اس نے آ کر بتایا کہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ادب کرنے اور اٹھا کر جیب میں رکھنے کی وجہ سے بخش دیا۔ اسی طرح سے قرآن شریف میں ایک قوم کا واقعہ ہے کہ جس نے آسمانی کتابوں کی بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نام کی بے ادبی کرنے سے ڈرنا چاہیے، تاکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اگر آپ کسی کو بے ادبی کرتے دیکھیں تو اسے فوراً ٹوک دیں اور بتائیں کہ دین میں ادب کا کتنا بڑا مقام ہے۔ کوئی اگر اوپر بیٹھا اور قرآن شریف یا دیگر مذہبی کتابیں زمین پر رکھی ہوئی ہیں تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ آج کل بچوں کو اسلامک اسٹڈیز ایک سبجیکٹ کے نام پر اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے۔ بچوں کو ان کتب کا ادب کرنا بھی سکھانا چاہیے۔ دین میں تصویر کشی بھی گناہ ہے، مگر پیغمبروں کے واقعات کو پکچرائز کر کے بچوں کو اسلامک اسٹڈیز کے پیریڈ میں دکھایا جا رہا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ ٹاپک آپ کو کیسا لگا۔